وقاص عظیم، اور اس وقت ہم مدینہ میں اہم ترین مقدس مقامات کی زیارت کر رہے ہیں، اور اب ہم جا رہے ہیں جبل احد کی جانب، جہاں پر جنگ احد کا واقعہ پیش آیا تھا۔ جنگ احد کے بعد بھی کچھ زیارات ہیں جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ جنگ احد کا واقعہ دوستو مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان اسی احد کے پہاڑ کے درمیان پیش آیا تھا۔ مشرکین کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی، اور اس نے تقریباً 3000 سے زائد افراد کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، جس میں مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں، اور سب سے بڑی شہادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، اور مشرکین کا جو لشکر تھا اس کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی، اور ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہندہ، اسی نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ مسلمانوں کا اس احد کے مقام پر جو جنگ ہوئی تھی اس میں کافی نقصان ہوا تھا۔ ابھی ہم آپ کو اس احد کے پہاڑ کے بعد سید الشہداء قبرستان کی جانب لیے چلتے ہیں۔ اس وقت ہم سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر آئے ہوئے ہیں، اور اسی جگہ پر ہی 70 اور صحابہ کرام کے یہاں پر روضے ہیں، مزار ہیں، قبریں ہیں۔ تو یہ بالکل میرے سامنے یہ جہاں سے ابھی ہم آئے ہیں، یہ پیچھے بیک سائڈ پر جبل احد ہے۔ جبل احد کے یہ سامنے جب ہم نیچے اترتے ہیں تو پھر یہ شہداء سید الشہداء قبرستان حضرت امیر حمزہ کی یہاں پر شہادت ہوئی تھی۔ حضور پاک جبل احد سے اتر کر نیچے آئے تھے، اور امیر حمزہ کی جب شہادت ہوئی تو ہندہ جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، وہ کہانی، سٹوری، قصہ آپ نے سارا سنا ہوا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا حضرت امیر حمزہ سے بہت پیار تھا، اس لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں، اور یہاں پر اب ہم حاضری دیں گے۔ سید الشہداء ہے، جہاں پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے، روضہ ہے، اور اسی احاطے میں 70 کے قریب اور بھی شہداء کی قبریں ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفنایا گیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان یہاں پر آتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں، کیونکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر اس قدر روئے کہ پھر اس سے زیادہ آپ کو روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت امیر حمزہ کے جی دوستو، تو ابھی ہم مسجد قبلتین کے باہر سے گزر رہے ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے، یہ مقام ہے جہاں پر مسلمانوں کو قبلہ رخ تبدیل کرنے کا حکم ملا تھا۔ دوستو، یہ ہے حضرت عثمان بن عفان کا کنواں، اور یہ وہ کنواں ہے جسے حضرت عثمان غنی نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ 1400 سال بعد بھی آج اسی
کنویں سے پانی نکل رہا ہے، اور جو زائرین مدینہ منورہ پہنچتے ہیں وہ اس کنویں کا پانی پیتے ہیں۔ ارد گرد کی جو قریبی دکانیں ہیں وہاں سے اس کنویں کا پانی مل جاتا ہے۔ سعودی عرب کی جو حکومت ہے وہ اس کی تزئین و آرائش کر رہی ہے ان دنوں۔ دوستو یہ مسجد قبلتین ہے، اور مسجد قبلتین کے بعد ہم حضرت سلمان فارسی کے باغ کی جانب جائیں گے، اور پھر وہاں سے ہم آپ کو بئر غیث جو کہ کنواں ہے وہاں پر لیے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بئر غیث کیا ہے۔ ہاں یہ حضرت سلمان فارسی کا باغ اور یہ ساری جگہ۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی ایک یہودی کی غلامی میں تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس سے یہودی سے آزاد کرایا تھا۔ اس کے بدلے میں 300 کھجوروں کے درختوں کا باغ لگایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے، اور جیسے ہی یہ پودے لگائے تھے تو فوراً ہی ان پودوں کے اوپر کھجوریں آ گئی تھیں، اور اس طرح حضرت سلمان فارسی کو یہودی کی قید سے، غلامی سے آزادی مل گئی تھی۔ جی دوستو، تو یہ مدینہ المنورہ میں کھجوروں کے باغات آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ مدینہ کی شاہراہیں ہیں، اور اب ہم یہاں سے بئر غرس کی جانب جا رہے ہیں۔ بئر غرس سے متعلق بہت ساری روایات ہیں، اور اسے بہشت کا، جنت کا کنواں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مدینہ المنورہ کے کنووں میں سے ایک کنواں ہے، جو کہ مسجد قباء کے مشرقی جانب تقریباً کوئی 500 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ شروع میں بہت بڑا کنواں تھا، اور اس کا جو پانی ہے وہ آج بھی اس کنویں کے اندر نکل رہا ہے۔ سعودی حکومت اس کی تزئین و مرمت کر رہی ہے۔ اس کنویں سے متعلق بہت ساری روایات ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بئر غرس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کنویں سے پانی منگواتے تھے، اسی کنویں کا پانی پیتے تھے، اور اسی کنویں کے پانی سے وضو فرماتے تھے، اور جو باقی پانی بچتا تھا وہ اسی کنویں میں ڈال دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک بھی اسی کنویں میں ڈالا، اور یہاں کے لوگوں نے تحفتاً حضور اکرم کو شہد پیش کیا۔ اس کا پانی بہت زیادہ میٹھا تصور کیا جاتا ہے، اور ابن ماجہ سے صحیح روایت کے ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھ کو وصال کے بعد 7 مشکیزیں میرے کنویں یعنی اسی بئر غرس کے پانی سے غسل دینا ہے۔ کر دو، شیشہ کھول دیں۔ کیا اسی بند کروں؟ بند کر دے، ہاں چلو اسی بند کرنے۔ جی دوستو، یہ بھی بئر غرس کے ارد گرد کے مقامات ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، درس گاہیں ہیں، جہاں پر تحقیق اور تدریس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ یہ انتہائی اہم زیارات ہیں، مقدس مقامات ہیں۔ جو بھی زائرین عمرے کے لیے جاتے ہیں ان مقامات کی زیارت لازمی کرتے ہیں۔ یہ انتہائی تاریخی جگہ ہیں، اور اسلام میں ان کا ایک انتہائی اہم مقام ہے۔ کہ بینچ کی اسی بند ہو گیا گاڑی۔